السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کا مبارک دن، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے طاقت کے مطابق جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرو، بلکہ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکے رکھا اور نیکی کا اس نے جمعہ کے دن میں اپنے آپ کو عادی بنایا، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور باقی 6 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرماوے۔ تو جمعہ کا دن فرمایا جتنا ہو سکے نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جیسے تو نے جمعہ کے دن میں اپنے گھر میں بلایا ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آئے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پیدا کرنے والا اللہ اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس سے خصوصی اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں ہمیں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔
میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اور تاریخ کا اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت دن تھا تو وہ دن جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں۔ اور تاریخ کا اگر کوئی صدمے والا دن تھا، کوئی دکھی کرنے والا دن تھا، تو وہ دن جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ لیکن مختصر سے وقت میں مجھے بتلانا یہ ہے، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے تھے۔ امت سے آپ کو بڑی زبردست محبت تھی، اور پوری زندگی آپ کی یہی فکر رہی ہے، میری امت کا ایک ایک آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا ایک ایک آدمی جہنم سے بچ جائے۔ اور میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کیا حضرت اقدس کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ارے کوئی حضرت اقدس کی سیرت کو پڑھ کر، سیرت کو سن کر، سیرت کو بیان کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ بلکہ اتنی بات کو ہم سب کے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، اور اس چمڑی سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے، پھر بھی ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر احسان عظیم، اور حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اپنی امت کے بارے میں یہ فکر رہی، پوری زندگی اپنی امت کے بارے میں دکھی رہے، پوری رات اللہ کے سامنے مانگتے رہے، الہ العالمین میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دینا۔ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، پھر بھی امت کی فکر ہمیشہ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، سمجھدار ہونے کے بعد ایک کونے کو پکڑ لے، اور کونے کو پکڑ کر صرف اس کا ایک ہی مشغلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتا رہے، پڑھتے 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 یہاں تک پڑھتا رہے کہ اس کی موت آ جائے، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بولو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نبی کی محبت ہمیں چاہیے تو درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ آج مجھے مختصر باتیں درود شریف کے بارے میں بتلانی ہے کہ درود شریف بہت بڑا خزانہ، بلکہ علماء جانتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے صدقات و خیرات کیا، اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کو خاص درود شریف سے مناسبت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔
تو بولو چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اتنا یاد ہے، اور یہ 313 مرتبہ پڑھنا بولو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے پابند بن جائے، اللہ پاک دنیا میں 5 بڑے بڑے انعام عطا فرمائے گا۔ آخرت کا بدلہ تو الگ ہے، دنیا میں 5 بڑے بڑے انعام 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو ضرور ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام، جب لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، عمرہ کے لیے سفر کرتے ہیں، ہمارا دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں کب مدینے کی زیارت کروائے گا، اللہ ہمیں کب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بلائے گا۔ اور میرے بھائیو، اللہ پاک پیسوں کا محتاج نہیں ہے، بہت سے لوگ کروڑوں کے مالک تھے، پوری دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن انہیں مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا ہے، اور بہت سے لوگ غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے کماتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں کئی مرتبہ مدینۃ المنورہ پہنچایا ہے۔ تو اللہ پاک مدینہ دکھانے کے لیے، مکہ دکھانے کے لیے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتا ہے۔ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سب سے پہلا انعام تو یہ ملے گا، اللہ پاک اسے بہت جلد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا سفر کروائے گا، یعنی اس کے لیے اسباب کو آسان فرما دے گا، اللہ پاک اس کے لیے مکے کے سفر کو، مدینے کے سفر کو سہل فرما دے گا۔ بولو جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ ہر امتی کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب تک میں مدینہ نہ دیکھوں تب تک میری موت نہ آئے۔ ایک مرتبہ مدینہ ضرور دیکھ لو، ایک مرتبہ مکہ ضرور دیکھ لو۔ دوسرا بڑا انعام، جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، جب بھی ہم ہمارے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دل میں محبت ہے، ہر امتی کے دل میں محبت ہے، ہر امتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے، تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی کیسے ہوں گے؟ علماء میرے نبی کی پوری زندگی کو جانتے ہیں، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا کتابوں میں موجود ہیں، میرے نبی کے بال کیسے تھے کتابوں میں موجود ہے، میرے نبی کے ہنسنے کا کیا انداز تھا کتابوں میں موجود ہے، میرے نبی کے چلنے کا کیا انداز تھا کتابوں میں موجود ہے، میرے نبی پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کتابوں میں موجود ہے، اور ہم سب جانتے ہیں میرے نبی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے میرے نبی کا دیدار کر لیوے کہ میرے نبی کیسے تھے۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو بہت جلد خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا بڑا انعام، یہ تیسرا انعام سننے کے بعد تو ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوگی اور وہ اپنے دل میں ضروری کر لے گا کہ نہیں، میں اس وقت تک اپنے دین کو مکمل نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ میرے محبوب پر 313 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ اور بولو کوئی مشکل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا چھوٹا درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں سے موت ہو جاتی ہے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور بھی بڑی بڑی جان لیوا بیماری۔ اور آج میرے پیاروں میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان دکھی ہے، بولو دکھی ہے، کسی نہ کسی شکل میں، ہر ایک کا دل دکھی ہے، ہر کوئی آدمی پریشانی کا سامنا کرتا ہے، لیکن دکھی بہت سے لوگ اپنے دکھ سے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے ہیں، کہ دوسرا کیوں خوش ہے وہ دیکھ سکتا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا اچھا گھر ہے تو بس وہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، دوسرے کے پاس اچھی گاڑی کیوں آ گئی وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا دکھی ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر جلتے ہیں، یہ جلنے والے خود اس کی ذات سے نہیں جلتے ہیں بلکہ پیدا کرنے والے اللہ سے جلتے ہیں۔ اس لیے کہ بولو دینے والا کون تھا؟ ہمارا کیا جذبہ؟ اس کو خوشی پہنچی ہے، ہمیں پہنچے نہ پہنچے لیکن وہ برباد ہو جانا چاہیے،
اس کے پاس اچھا مکان ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، حالانکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی گاڑی اس کو مبارک اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو بولو جو اللہ اسے دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا ہے؟ اور یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے۔ اللہ نے اپنے حکمت کے پیش نظر کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بنگلے میں رہنے والا بنایا، کسی کو جھونپڑے میں رہنے والا بنایا، تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا حسد سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی اس کی ذات پر کوئی جادو اور جنات کے حملے سے لوگ پریشان ہیں، اور گمراہ کرنے والے گمراہ بھی کرتے ہیں، ارے تم پر جنات کا اثر ہے، تم پر جادو کا اثر ہے۔ جو 313 مرتبہ درود شریف کا پابند بن جائے، میں جادو اور جنات کا انکار نہیں کرتا، قرآن کریم میں تذکرہ ہے جنات انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، علماء جانتے ہیں جادو کے اثرات انسان پر ہو سکتے ہیں، لیکن 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر جادو اور جنات کی پرابلم کا سامنا بولو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا بڑا انعام، جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، سب سے بڑا انعام اگر ہم سمجھے تو یہی ہوگا، اللہ پاک بغیر محنت کے، کم محنت میں حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ آج روزی کے معاملے میں ہر کوئی آدمی پریشان پھرتا ہے، روزی کے معاملے میں تعویذوں کے چکر میں رہتا ہے، تو کم سے کم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی اللہ سے ڈر کر دنیا کمانے کا اہتمام کرتا ہے، دنیا کماتے ہوئے اللہ کا ڈر سامنے رکھتا ہے، حلال کمائی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو دھوکہ دیا، تو کل مجھے مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کا ڈر سامنے رکھتے ہوئے دنیا کماتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ کبھی اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے فلانی جگہ سے مل گیا ہے، حالانکہ بولو مقدر کا تو ملنا ہی ملنا ہے، حرام سے ملے یا حلال سے ملے، تو جب اللہ نے دینا طے کر لیا ہے تو پھر کیوں حرام کی طرف جائے؟ اللہ ہمیں حلال کمانے والا اور حلال کھانے والا بنائے۔ تو چوتھا بڑا انعام، اللہ پاک اسے بغیر محنت کی، یعنی تھوڑی سی محنت، اور اللہ پاک بہت زیادہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں بڑا انعام، اللہ پاک اسے دنیا کی ذلت سے بھی بچائیں گے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچائیں گے۔ کون آدمی آخرت میں ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ ارے دنیا کی ذلت بولو برداشت ہوتی نہیں ہے، تو جب دنیا کی ذلت برداشت نہیں ہوتی ہے تو آخرت کی ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ 5 مختصر انعام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ لیکن آخر ایک بات سن لو، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ تو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام، اور خاص طور پر فجر کی نماز۔ آج بہت سے لوگ ہیں فجر کی نماز میں بڑے مشکل سے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے نبی نے پوری زندگی یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز پڑھتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تب بھی امت کو یہی پیغام دے کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت کی نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو یہ ربیع الاول کے مہینے میں 5 وقت کا نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی بھی نصیب فرمائے، درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ